بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ عشق کا تقاضا نفلیں ادا کرنا ہے، بلکہ عاشقوں کو تو کہ عشق مومن کی فطرت ہے، زیادتی کا طلب ہونا چاہیے۔ عشق مومن کی فطرت ہے، زیادتی کا طلب ہونا چاہیے، اسی لیے فرائض کے ساتھ نفلیں رکھ دی گئی کہ طلوع غروب اور زوال کے علاوہ نفلوں کی بھی اجازت ہے۔ طلوع غروب اور زوال کے علاوہ نفلوں کی بھی اجازت ہے۔ اے عاشق، جب تیرا جی چاہے، جب تیرا ذوق چاہے تو اپنا ذوق طلب زیادت نوافل سے پورا کر لے۔ دوسرا مائک لا کے دیکھ لو، کار کھلے ہو۔ اے عاشق، جب تیرا جی چاہے، جب تیرا ذوق چاہے تو اپنا ذوق طلب زیادت نوافل سے پورا کر لے۔ یہ عاشقوں کی پرواز ہے، سبحان اللہ۔ تو جو مومن بھی اپنے اپنے اوقات میں پنجگانہ نماز پر ماشاء اللہ پابندی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے سلوک طے کر رہے ہیں۔ جو مومن بھی اپنے اپنے وقت میں پانچوں نمازیں ماشاء اللہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے سلوک اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں اور سالک ہے، یعنی راستہ اللہ کا طے کرنے والے کو، سلوک طے کرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ نفلوں کے در پہ ہو رہے ہیں وہ سلوک کے ساتھ جذب میں ہے۔ فرض اور سنت تو پڑھ لی، لیکن نفل بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں اوابین کی، کہیں اشراق کی، کہیں چاشت کی، کہیں تہجد کی، تو نفلوں کے بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سلوک کے ساتھ جذب میں ہے، سبحان اللہ۔ یہ سلوک تو طے کر رہے ہیں مگر جذب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سالک کے ساتھ مجذوب بھی ہیں، یعنی سالک عاشق ہیں، وہ درجۂ عشق میں ہے، درجۂ تعشق میں ہے کہ پنجگانہ ہی پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ آگے اور خدمت کو بھی جی چاہ رہا ہے، پھر اور خدمت کو بھی جی چاہ رہا ہے، پھر اور خدمت کو بھی جی چاہ رہا ہے۔ عاشق یہی تو کہے گا نا، اے محبوب ہاتھ دبوا لے، کمر دبوا لے، تیل ہی لگوا لے، پانی بھروا لے، نہ معلوم کون کون سی خدمات کو اندر سے جی چاہے گا۔ محبوب اشارہ کر رہا ہے کسی اور کی طرف، مگر عاشق جلدی سے آگے بڑھ کر لوٹا ہاتھ میں لے رہا ہے، اشارہ کیا لوٹا لانے کا دوسرے کو، اور یہ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لوٹا ہاتھ میں لے رہا ہے اور پانی بھر کر دے رہا ہے۔ دیکھا عاشق کی پرواز؟ ایسا سالک مجذوب کہلاتا ہے، ایسے سالک کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ طالب کی 4 قسمیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہو اس کی 4 قسمیں ہیں: سالک محض، مجذوب محض، سالک مجذوب، مجذوب سالک۔ درجۂ سلوک تک ہوتے ہوئے اندیشہ ہے خدا نہ خواستہ کہیں جلدی سے رجعت قاقری، لوٹنا، الٹا لوٹنا نہ ہو جائے، یعنی واپس نہ لوٹ جائے، جہاں سے بے نمازی تھا وہاں سے چلا پھر وہیں بے نمازی بن گئے، خدا نہ خواستہ کہیں جلدی سے رجعت قاقرہ، الٹا لوٹنا نہ ہو جائے۔ اور سلوک جب جسم کے اندر آ گیا تو عشق پیدا ہو گیا، تو سالک مجذوب ہو گیا، تو اب انشاءاللہ تعالی خرابی کا اندیشہ اٹھ گیا۔ جب سالک مجذوب ہو گیا تو اب انشاءاللہ تعالی خرابی کا اندیشہ اٹھ گیا۔ یہ مسائل سلوک ہے، یہ مسائل سلوک ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسائل شرع بحد سلوک ہیں، بدرجۂ سلوک ہے۔ یہ مسائل شریعت ہی کے ہیں
لیکن سلوک کے درجے میں ہے. وہ کلام بیچ میں سب ضمن آ گیا. دیکھو حضرت نے بات بدل دی. کیوں بدل دی؟ اس لیے کہ حضرت کا مزاج نہیں تھا زیادہ سلوک کی باتیں بگاڑنے کا، درویشی کی باتیں بگاڑنے کا زیادہ مزاج نہ تھا. زیادہ باتیں اصلاحی کی حضرت کیا کرتے تھے، جس سے آدمی کی اصلاح ہو اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے. تو یہاں سے یہ بتایا گیا کہ سالک کے ساتھ مجذوب بھی ہیں، یعنی سالک عاشق بھی ہیں. وہ درجہ عشق میں ہیں کہ نماز پنجگانہ پر ہی قناعت نہیں کرتے، بلکہ اور آگے خدمت کو جی چاہ رہا ہے. لاؤ تہجد بھی پڑھ لوں، لاؤ اشراق بھی پڑھ لوں، لاؤ چاشت کی نماز بھی پڑھ لوں، لاؤ ابابین کی بھی پڑھ لوں، لاؤ زوال کی بھی پڑھ لوں، اور اس کے علاوہ جی چاہا 10 رکعت 20 رکعت نفل روزانہ ادا کروں گا. کیوں؟ نفلوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. نفلوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تو جی چاہ رہا ہے اور خدمت کرنے کو، اور خدمت کو جی چاہ رہا ہے. تو عاشق تو یہی کہے گا کہ اے محبوب ہاتھ دبوا لے، کمر دبوا لے، اچھا حضرت تیل ہی لگوا لیجیے، پانی بھروا لیجیے. نہ معلوم کون کون سی خدمات کو اندر سے جی چاہے گا. محبوب اشارہ کر رہا ہے کسی اور کی طرف، مگر عاشق جلدی سے آگے بڑھ کر لوٹا ہاتھ میں لے رہا ہے اور پانی بھر کر دیکھا ہے. دیکھا اپنے عاشق کی پرواز. تو ایسا سالک یعنی اللہ کا راستہ طے کرنے والا سلوک کو تو طے کر رہا ہے، مگر یہ سالک مجذوب کہلاتا ہے. یہ جذب ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر عشق کا درجہ آنا شروع ہو گیا ہے. اللہ. ایک آدمی حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جلال آباد، ان کی بیوی کے لڑکے کی بیوی کے درد ذہ ہو رہا تھا، بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا تھا. تو جب نہ کام چلا تو مظفر نگر لے جانے کا مشورہ ہوا. گاڑی آ گئی. اب بڑے آدمی تو ہے ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ جو کام ہو جائے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اور آج کل کے نوجوان جن کو اللہ سے پر بھروسہ نہیں، نہ دعا پہ بھروسہ، وہ تو بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہ نماز کی خبر، نہ صدقے کی خبر، نہ کہیں کی خبر. تو حاجی جی نے کہا، حافظ صاحب نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ. کیا ہوا؟ ذرا حضرت تک ہو جاؤ. حضرت کے پاس آئے عشاء کے بعد. اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ مکان کے اندر داخل ہو کر کواڑ بند کر چکے تھے، باہر کا گیٹ بند کر چکے تھے. تو باہر وہ افریقی جو حضرت کو ساتھ لے کے آیا کرتے تھے خدمت میں، دروازے تک پہنچایا آتے تھے، تو دروازے پر اپنے دروازے پر کھڑے رہتے تھے. جب حضرت اندر جا کر کواڑ بند کر کے اندر سے لائٹ باہر کی بند کر دیتے دروازے کی، تب وہ اندر جاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو حضرت کواڑ بند کرنے کے بعد کچھ بات یاد آ جائے اور ایک دم سے پکارے اور میں غیر حاضر، میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں کواڑ بند ہوئے اندر پہنچ گیا. وہ انتظار میں کھڑے رہتے تھے جب گیٹ بند ہو جائے، پھر بلب بھی حضرت بند کر دے، تب اس کے بعد اندر جاتے تھے. یہ عشق تھا، جذب تھا، کچھ اور تھا؟ بولو. جذب تھا، نہیں تھا جذب، جذب کھنچ جانا. آپ نے دیکھا ہوگا جازب ایک کاغذ ہوتا ہے، روشنائی جب لکھتے تھے پہلے قلم سے تو اسے یوں رکھ دیتے کاغذ کے اوپر، وہ روشنائی پی لیتا تھا، اسے جازب کہتے ہیں. روشنائی کو جذب کر لیتا تھا، حروف خراب نہیں ہوتے تھے، اس کو حروف چٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ جذب کی کیفیت تھی ان کی. تو پوچھا حضرت تو اندر جا چکے ہیں، جاؤ جا کے آواز دو. آواز دی. ابھی جو اندر دروازے میں ہی ہوں گے، گیلری میں ہوں گے، ابھی بلب بند نہیں ہوا. حافظ صاحب نے آواز دی. حضرت نے فرمایا کون؟ فرمایا میں ہوں حافظ محمود. جب پوچھا جائے کون ہے تو پورا پتہ بتانا چاہیے جس سے پہچان ہو جائے. اب ہیں تو عالم صاحب مولانا محمود، اب دیکھو محمود کون محمود، تو پتہ سمجھنا تو نہیں آئی بات. تو اگر پورا پتہ بتائے ایسے موقع پر تو یہ یوں کہنے لگے میں ہوں جی، میں ہوں. کہ میں کے گلے پہ چھری، یہاں کیوں آیا؟ آ جا جہاں ذبح کے ہوتے ہیں وہاں جاؤ. تو پورا پتہ بتانا چاہیے جس سے اندر والا سمجھ جائے کہ کون محمود. تو آپ نے کیا کہا؟ میں ہوں حافظ محمود. اچھا کواڑ کھولے، کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت لڑکے کی بیوی کے درد ہو رہا ہے، اسے مظفر نگر لے جانے کی.
بات ہو رہی ہے، اب کیا کریں، جاوے نہ جاوے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، گاڑی آ چکی ہے باہر لے جانے کو تیاری ہے، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کب سے ہو رہا درد؟ صبح سے دن سے کہاں تھے؟ دن سے کہاں تھے؟ ان کے حاجی سمجھا دیے خالد تھے وہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا حضرت نے فرمایا دن سے کہاں تھے، یعنی بے وقت آ کر کے پریشان کرتے ہو، پہلے سے خبر نہیں لیتے ہو؟ تو فرمایا حضرت غلطی ہو گئی۔ اچھا دیکھنا وہ افریقی ہیں کیا باہر؟ وہ تو کھڑے ہی تھے، یہ سنانا تھا، وہ تو کھڑے ہی تھے انتظار میں، جب تک بلف بند نہ ہو جائے اندر کا، اندر جاتے ہی نہیں ہے، کیوں کہ حضرت سے محبت ہی درجہ عشق تک پہنچ چکی ہے، جذب ہو چکے ہیں، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ان سے کہو قلم کاغذ لیتے آئے، وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے حضرت نے ایک نقش لکھا اور دے کر کے فرمایا لے جاؤ، جا کے خبران میں بندوا دو، 10 منٹ انتظار کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو اس تعویذ کو اتار کے رکھ دینا اور اس کو پہنچا دینا یہیں، اور دیکھو صبح کو پہنچانا، ابھی رات کو لے گا بھاگے، صبح کو پہنچانا، بات مکمل، یہیں پہنچا دینا۔ یہ تو کہا ہی حضرت نے ابھی پہنچانا ہے یا صبح کو پہنچانا، اس لیے بات مکمل کر دی کہ صبح کو پہنچا دو۔ اب یہ تعویذ لے کے گئے، میں چلا تو میں نے کہا تو حضرت مظفر نگر تو نہ لے جاؤں، بس دیکھ رہے ہیں آپ، آ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہی، بوت ہو۔ تو حضرت نے فرمایا میں چونکا، تم میرے مرید نہیں ہو؟ جی حضرت۔ میں تمہارا شیخ نہیں ہوں؟ جی حضرت۔ پھر جاؤ، بس جا کے تعویذ بندوایا، باہر بیٹھ گئے، 10 منٹ کے بعد اندر سے آواز آ رہی ہوا 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 لڑکا ہوا، تعویذ کھلوا دیا اور صبح کو پھر حضرت کے پاس پہنچا، جا گاڑی رکھی رہ گئی، سمجھے؟ ایسا تعویذ کس کو دیا جائے گا، ایسی دعا کس کو دی جائے گی جو درجہ جذب میں ہو، سمجھ میں آئی؟ یہ تو مطلب شاید دنیا پھر رہی دھکے کھاتی، یہاں تعویذ نہیں ملا اس دوسرے کے پاس جا کے تعویذ گھنٹے والے کے پاس پہنچ جائے، اس سے بھی اگر کام نہ چلا وہ بھی ملا تو تیسرے کے پاس پہنچ جائے، یہ تو ہر جائی ہے، تو کیا ذکر؟ حضرت نے کیا فرمایا تم میرے مرید نہیں ہو؟ میں تمہارا شیخ نہیں ہوں؟ جی حضرت بالکل، جبھی تو وہاں آئے تھے، جبھی تو وہاں آئے تھے دروازے پر، کہیں نہیں گئے۔ تو جو آدمی درجہ جذب میں ہو اس کے لیے ہے ایسی چھو، آئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی؟ آئی نہیں شاید، ہائے ہائے۔ تو فرمایا معلوم کون کون سی خدمت کرنے کو جی چاہے گا، محبوب اشارہ کر رہا ہے کسی اور کی طرف، مگر عاشق جلدی سے آگے بڑھ کر ہاتھ میں لوٹا لے رہا ہے اور پانی بھر کر دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، خیمے لگ گئے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں سب جا چکے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ رات کو تہجد کے بعد، تہجد میں اٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باہر کو تشریف لا کر دیکھا کہ کسی سے معلوم کروں پانی کا انتظام کہاں ہے، کوئی یہاں کو پھر رہا اسے پوچھ پتہ چلے، رات کو انتظام کر کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن رات نہیں کر سکے تو اب چپکے سے دیکھوں کوئی ہو تو، اگر آتا جاتا ہو تو اس سے پوچھوں پانی کا ہے کہیں کو۔ تو باہر جب نکلے تو ابھی دیکھا ہی تھا، ایک دم سے ایک صحابی نے لوٹا پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی حاضر ہے، پانی حاضر ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، ہے نا؟ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، اور تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا حضرت آپ کی بہت مہربانی ہے، دعائیں، نہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا حضرت ملے گا جو مانگوں گا۔ یہ جوش کب آیا؟ جب عاشق کو دیکھا کہ کتنا خادم، کتنا اپنی نیند کا خیال نہیں کیا، اور پانی لیے دروازے میں کھڑا ہوا ہے کہ حضور تہجد میں اٹھیں گے پانی تلاش کریں گے، تو پانی کہاں سے ملے گا، ایک دم پیش کر دی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ کیا مانگا تھا؟ عاشق نہیں تھا، یا 56 کروڑ کی چوتھائی مانگا تھا، یا برکت کا تعویذ مانگتا، ایسا تعویذ دے دو جو برکت ہو، بس۔ فرمایا جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔
فرمایا بہت بڑی بات کہی تو نے، بس میری مدد کرنا سجدوں کے ذریعے سے، یعنی نفل کثرت سے پڑھنا، جس میں سجدے زیادہ ہوں تو نفلوں کے ذریعے سے تو میری مدد کرنا، یعنی دعا مراد اللہ نے پوری فرما دی۔ دیکھا جذب، دیکھا عشق، تو عاشق کی پرواز ایسا سالک مجذوب کہلاتا ہے۔ تعلیم کی 4 قسمیں ہیں۔ سالک محض، ٹھیک ہے اللہ کی طرف چل رہا، مسلمان ہے، ٹوپی داڑھی ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، سالک محض ہے، اللہ کے راستے کو طے کر رہا ہے۔ ایک ہے مجذوب محض، کہ خالی سالک ہی نہیں ہے بلکہ جذب ہے اللہ کی طرف، تعالیٰ کی طرف، سنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند ہے وہی ادا بنا رہا ہے، یہ ادا اللہ کے تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے وہی رسول کی ادا بنا رہا ہے، یہ ہے مجذوب محض۔ ایک ہے سالک مجذوب، ایک ہے سالک مجذوب، اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے مگر عاشقانہ چل رہا ہے، اور یہ مجذوب ہے، جذب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو چین نہیں ہے رات کو نہ دن۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ عنہا یوں فرماتی ہیں کہ دیکھو جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا اپنے، جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، اس طرح اپنے نیکیوں کو چھپاؤ، اس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ تو یہ کون ہے؟ یہ سالک مجذوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق تو ہے مگر مجذوب ہے، اور مجذوب سالک، ایک ہے جذب پہلے ہوا، سالک بعد میں ہوا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب کر لیا، اپنی طرف کھینچ لیا، بعد میں اللہ کا راستہ اس نے طے کیا، یہ 4 درجے ہو گئے۔ ایک آدمی سلوک کو طے کر رہا ہے اللہ کا راستہ، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ کا راستے کو طے کر رہا ہے، کچھ تو طے ہو رہا ہے جیسا کیسا بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے مجذوب محض، مجذوب محض یہ ہے کہ وہ تو بالکل مجذوب ہے، جذب ہو چکا ہے، اسے اپنی بھی خبر نہیں رہی کہ کیا میں ہوں اور کیا تو ہے اور کیا وہ ہے، بس ہر چیز میں، ہر گلشن میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، بس اسے تو ہر وقت اپنا وہی دکھائی دیتا ہے، ہر چیز سے اللہ اللہ کی صدائیں، اور اس کے اندر جذب کر چکی۔ اور ایک ہے سالک مجذوب، کہ سلوک کو طے کرتے ہوئے جذب ہو چکا ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کا عاشق، عشق بڑھتا چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور ایک ہے مجذوب سالک، چوتھا درجہ، مجذوب سالک اسے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ اسے جذب فرماتے ہیں، پہلے اسے اپنا بنا لیتے ہیں، پھر وہ بعد میں اللہ کا راستہ طے کرتا ہے۔ جیسا کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے غنڈے پہلے اللہ تعالیٰ کے کسی کرشمے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر جذب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اللہ والے بن گئے، اور پھر اللہ کے راستے کو طے کیا، لیکن کب کیا؟ مجذوب ہو کر۔ اس کو فرما رہے حضرت درجہ سلوک تک، خالی نماز پڑھ لینا، خالی نفلیں پڑھ لینا، تسبیح پڑھ لینا، یہ سلوک تک ہوتے ہوئے ڈر ہے کہیں خدا نہ خواستہ یہ پھر الٹا لوٹ جائے، جیسے پہلے تھا پھر ڈکیتی چوری میں، اور جیسا پہلے آزاد تھا نماز نہ پڑھنا، ایسا ہی ہو جائے، یہ ڈر ہے رجعت کا۔ اور سلوک جب جسم کے اندر آ گیا کہ عشق پیدا ہو گیا تو سالک مجذوب ہو گیا، سالک مجذوب ہو گیا، اب یہ چپک گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب انشاءاللہ تعالیٰ خرابی کا اندیشہ اٹھ گیا، خرابی کا اندیشہ اٹھ گیا۔ یہ مسائل سلوک ہے۔ ایک بزرگ تہجد میں خادم وضو کروا رہا ہے، وضو کرتے کرتے آواز آئی کتنی عبادت کر لے، کتنی عبادت کر لے، ایک بھی تیرا سجدہ قبول نہیں، کافر ہو کے مرے گا۔ چپ ہیں۔ دوسرے دن تیسرے دن اس خادم نے کہا حضرت یہ جو آواز آ رہی ہے 3 دن سے، مجھے آ رہی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی آ رہی ہے۔ فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے رحمان کی؟ فرمایا رحمان کی طرف سے ہے۔ فرمایا جب رحمان کی طرف سے ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کتنے سجدے کر لے کوئی سجدہ قبول نہیں، اور کافر ہو کے مرے گا، تو پھر اتنی محنت کرنے سے، مشقت اٹھانے سے، تہجد میں، دنیا سوری میں، بستی میں، گدوں میں، بستر میں آپ
پریشانی اٹھانے، کیا فائدہ ہوا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا اچھا تو پھر تو ہی بتا، اس سے پوچھ رہے ہیں، مجذوب تھے نا، تو اچھا تو ہی بتا اس در کے علاوہ دوسرا ٹھکانہ کون کہے گا؟ عاشق کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ یہاں مت آنا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بہت اچھا جی، آنا تو آنا، پیر کر کے بھی تیری طرف کو نہیں سونے گا، بہت بڑے دنیا بزرگ موجود ہیں۔ یہ عاشق کہے گا، یہ محبت والا کہے گا، یہ جذب والا کہے گا؟ اور وہ جذب والے تھے، اس دفعہ تو ہی بتا اس در کے علاوہ دوسرا دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے پناہ پکڑوں؟ بس یوں کہنا تھا، وہ جو آواز آ رہی تھی ایک دم بدل گئی۔ قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ دیگر نیست است۔ فرمایا ہم نے تجھے قبول کر لیا، تیرے پلے تو کچھ ہنر ہے نہیں، مگر تو نے جو یوں کہا نا کہ اس در کے علاوہ میرے واسطے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، بس تیری ہمیں یہی ادا پسند آ گئی، ہم نے یہی عشق اور محبت تیرا قبول کر لی۔ تو قبول تو تھے ہی، وہ جو تو آواز آ رہی تھی ہمیں کیوں نہ ہوئے، وہ تو قبول تھے، جبھی تو جو ہے آواز آ رہی تھی تہجد میں۔ اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں، کسی سے بھی غافل، مچھر مکھی سے غافل نہیں، تم اللہ کا نام لینے والوں سے کیسے غافل ہو؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانتے ہو یہ کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ محبت کی چونٹی تھی، چونٹی، محبت کی چونٹی تھی، چونٹی بھر لی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی بھر کے دیکھا کہ دیکھ جا تیرا کوئی سجدہ قبول جا، اور پھر لگ رہے ہیں کیوں؟ میں تو تیرا ہو چکا ہوں، اب جاؤں کہاں تیرے دروازے؟ تو وہ جو پہلے مصرع شعر سنا تھا میں نے، اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ کہا تھا نا کہ یہ شاعر نے، حضرت تھانوی اللہ نے فرمایا اس شعر کو بدل کے پڑھو، یہ صحیح نہیں ہے، بے ادب کا شعر ہے۔ اور فرمایا یوں کہو اگر بخشیں زہے یاری دوستی، اگر بخشیں زہے یاری اور نہ بخشیں تو کروں زاری، آہو زاری کروں رو، اگر بخشیں زہے یاری اور نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ جس بندے کی خاری کیوں مزاج یار میں آئی۔ مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ میں رو رو کے در پہ سر پھوڑوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے راضی ہو۔ آئے اب سمجھ میں، کچھ مثال سے آئی سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت میں دھکا نہیں دے رہے تھے، نکال نہیں رہے تھے، بلکہ محبت میں چھیڑ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو محبت میں چھیڑ خانی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، چادر اوڑھ رکھی تھی سردی کے موسم میں، ایک آدمی آیا برابر ہو بیٹھ گیا اور چادر کے اندر کو ہاتھ دے کر رات میں چونٹی بھری زور سے، حضرت بیٹھے رہے پڑھاتے رہے، پھر دوبارہ ہاتھ دے کے پھر اور دبا کے چونٹی بھری، پھر پڑھاتے رہے، کچھ نہیں حرکت کی، تیسری مرتبہ اور ذرا ران کو لگا کے آگے کو ہاتھ اور زور سے گوشت کا مسئلہ، جب بھی حضرت نے حرکت نہیں کی۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دی، حضرت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، میں نے بہت آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ محبت، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی عاشق ہوگا، کوئی ہمارا عاشق ہوگا جو محبت سے چونٹی بھر رہا ہے، عاشق چھیڑ خانی کیا ہی کرتے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا، اور آپ معافی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت نہیں ہے آپ کو، میں تو یہ سمجھا تھا کوئی اہل محبت میں سے آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ بندے کے ساتھ تو چھیڑ خانی کرے، اللہ تعالیٰ کو حق نہیں اپنے محبوب بندوں سے چھیڑ خانی کرے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ فرماتے یہ محبت کی چونٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ جا تیرا کوئی سجدہ قبول، اور تو کافر ہو کے مرے گا، کافر ہو کے مرے گا تو کوئی برائی ہے۔ ایک تو کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے، اور ایک کافر وہ ہے جو نفس کا اور غیر اللہ کا انکار کرے، وہ بھی تو کافر ہے نہیں ہے؟ تو بھائی
جو غیر کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو اللہ کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ تو کافر ہی تو کہا ہے، یوں تو نہیں کہا کہ تو مشرک ہے، یوں کہا یا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بڑا نرالا ہے، سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ تو جو غیر اللہ کا انکار کرے، تم کہتے ہو کوئی معبود نہیں، انکار کر رہے ہو نہ کر رہے ہو سب کا، تو کافر ہوئے نہ ہوئے۔ اور الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اب بات صاف ہو گئی کہ غیر اللہ کا انکار ہے، اللہ کا اقرار ہے۔ تو فرمایا مسائل شرع بدرجۂ سلوک ہے، وہ بیچ میں بات آ گئی، بات مجنو کی حقیقی ہو رہی تھی۔ دیکھ لیجیے مجنو حقیقی نے کیا کہا، میرے بدن کی ہر جگہ کی بوٹی لے جاؤ، جہاں کی کام آئے گی رکھ لے گی۔ سمجھ میں آ گیا پہلے جمعے کا قصہ؟ مجنو لیلا نے جو بھیجا تھا خادمہ کو، نوکرانی کو، جاؤ مجنو سے جا کے بوٹی لاؤ، تو پہلے کیا کہا تھا اس نے؟ کس جگہ کی منگائی یہ پوچھ کے آؤ۔ جب یا گنج پوچھا کس جگہ، ہاں ابھی کچا ہے، مجنو ابھی کچا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر بھیجا تو کہا یہ پوچھ بوٹی لاؤ، لے کے چھری جگہ جگہ سے کاٹ کاٹ کے رکھ دی، اور فرمایا جہاں سے مرضی ہوگی پسند ہوگی استعمال کر لے گی، میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر دیا۔ یہ سوال کیسا کس جگہ کی بوٹی چاہیے؟ اس اصول کے تحت جس چیز کا حکم دیا ہے وہاں عمل کرنے کے لیے سوال کیسا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات کہی۔ رہے آزار عذر، تو اس نے عذر پر پہلے ہی مطلع کر دیا کہ اگر کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھ لینا، یہ پہلے اللہ نے عذر کو مان لیا۔ بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر پڑھ لینا، پانی نقصان دیتا ہو تو تیمم کر کے پڑھ لینا۔ تو ہر موقع پر اس نے خود ہی رخصت فرمائی، چھٹی دی ہے۔ تو اصل تو عزیمت یعنی اصلی حکم ہی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم نماز پڑھو، بہت اچھا جی نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ کھڑے ہونے کی ہمت، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، اللہ اکبر۔ فرض اور سنت بلا عذر کے بیٹھ کے پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں قیام فرض ہے، اور نفل میں اللہ تعالیٰ نے رخصت کر دی۔ اگر کھڑے ہو کے پڑھو گے پورا ثواب، اور بیٹھ کے پڑھو گے تو ایسا۔ بعض دفعہ اللہ کا ولی عذر تو کچھ ہے نہیں، نفل کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، لیکن آج بیٹھ کے پڑھ لیا، آج یہ اللہ میں تو بہت کمزور، اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے بیٹھ کر پڑھنے سے، ظاہر کر کے، اس لیے نہیں کہ سستی کی وجہ سے بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے۔ آدھا ثواب جب پتا ہے بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا تو سستی کیسی، پورا ثواب کیوں نہیں لیتا؟ وہ تو اس لیے پڑھ لی بیٹھ کر کے کہ تاکہ عاجزی ظاہر کر دوں اپنے رب کے سامنے، اللہ میں بہت کمزور، لیکن سنت میں فرضوں میں نہیں۔ تو اصل تو حکم ربی ہے، باقی ضرورت بضرورت رخصت یعنی عارضی حکم بھی ہے، اور ضرورت کے وقت رخصت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رخصت ایک نعمت ہے، اور شریف الطبع کی طبیعت میں ذات باری تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، تو رخصت کی نعمت استعمال کرنے پر محبت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ واہ واہ، آج بخار میں تڑپ رہا ہوں، ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اب رکوع سجدہ بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن زبردستی سجدہ کر رہا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان بھی مان رہا ہے، تو نے مجھے مہلت دے دی، رعایت کر دی میری کہ میں بیٹھ کر پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ سوچے گا کہ آپ نے تو اللہ ہماری مصلحت اور ہمارے عذر کی کیسی رعایت فرمائی، میرے بخار کی، میری بیماری کی، لیکن یہ رخصت ضرورت کے وقت ہے، یہ رخصت کہیں کے وقت ہے؟ ضرورت کے وقت ہے، کاہلی یا سستی سے نہیں، کاہلی یا سستی سے نہیں، کیونکہ طالب صادق کے اندر تساہلی سستی کاہلی کیسی؟ اگر کاہلی سستی ہے تو طالب صادق نہیں، سچا طالب نہیں بلکہ جھوٹا ہے۔ سمجھ لینا بات کو، دل میں بٹھا لینا، یہ سچا طالب نہیں ہے، جھوٹا ہے، ورنہ سستی کی کیسے رکاوٹ بن گئی؟ تہجد میں سستی کیسے رکاوٹ بن گئی؟ کیسے نہیں اٹھ سکا؟ یہ تساہل رکاوٹ کیسے بن گیا؟ ہاں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بڑھاپا ہے، آخری وقت ہے،
کمزوری زیادہ ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، دوسرے اٹھاتے ہیں دوسرے بٹھاتے ہیں، لیکن پانی رکھا رہتا تھا پاس میں لوٹے میں، کٹورا وغیرہ چارپائی کے برابر میں، رات کو اٹھے تہجد کے وقت جو ہمیشہ سے پڑھتے تھے اسی طرح سے اٹھے، اور گھر والوں کو کسی کو آواز نہیں تھی، ہاتھ میں ڈال کر پانی ہاتھ پاک کر لیے، کنڈی کر لی، اور کنڈی کر کے اپنا عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ سے لو لگانے میں مصروف ہو گئے، وضو کرنے کی ہمت نہیں، مصلی پہ جانے کی ہمت نہیں، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے تکیے کے اوپر دوسرا تکیہ اور تکیہ رکھ کے اونچا کر لیا، اور اس کے اوپر سر رکھ دیا، اور سر میں سر رکھ کر تکیے کے اوپر سجدہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مناجات گا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، رات کا حق، تہجد کا حق اللہ کا ولی ایسی حالت میں کس طرح سے ادا فرما رہا ہے، وضو نہیں کر سکتا، بولو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا کم دے گا؟ یہ سستی کی وجہ سے کر رہے تھے، ایسا کاہلی تھی، ہائے ہائے، انہوں نے تو خود ہی رعایت فرما دی، بلکہ ایسے ضعف اور علالت کی صورت میں رخصت پر عمل نہ کرے تو اظہار ناراضگی ہے، یعنی کھڑے ہو کے ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، بیٹھ کے نہیں پڑھتا، پھر کھڑا ہو رہا زبردستی، گر جا رہا ہے زبردستی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہے، ہم نے مہلت دی تھی، ہم نے رخصت دی تھی، کیوں نہیں اختیار کی؟ ارشاد نبوی ہے، من شاق شاق اللہ علیہ، جس نے اپنے کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالا اللہ تعالیٰ اس پر اور مشقت ڈال دیں گے، اس پر اور مشقت ڈال دیں گے۔ اپنے اوپر جان کر شدت مت کرو، ایسا کرو گے کہ تم تھک کر بیٹھ جاؤ گے، وہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی عاشق کے عشق کو دیکھ کر رحم و کرم فرماتے اور رعایت فرماتے، تم تھک کر بیٹھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کاندلے میں دو بھائی تھے، دونوں اللہ والے تھے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، تو چھوٹے بھائی صاحب کو بخار چڑھ گیا، تو جب وہ بڑے بھائی کو پتہ چلا بخار آ رہا ہے تو پوچھنے کے لیے گئے، جا کے دیکھا، ہائے ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، اے اللہ رحم کر دے، دیکھا اے بھائی کیا تیز بخار تو نہیں، اتنی ہائے اللہ بچا رکھی، سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تم نے، تو حد کر، کچھ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ، بخار تو اللہ کی رحمت ہے، کچھ صبر سے کام لو، اتنی مشقت ہائے اللہ کیوں انہوں نے سنی، تو اپنا لگے رہے، بھائی صاحب اٹھ کے چلے گئے، اور شام تک بھائی صاحب ٹھیک ہو گئے، بخار وخار سب بھاگ گیا، نماز پڑھی ٹھیک ہو، اگلے دن دوسرے دن 2-4 دن کے بعد بھائی صاحب بڑے صاحب کو بخار آ گیا، انہیں پتہ چلا، پوچھنے کے دیکھا تو چپ پڑے، اب بخار دیکھا تو بہت تیز بخار، شام کو گئے پوچھنے، اگلے دن گئے تو اور تیزی حالت، یہاں تک بخار بڑھ گیا، حالت گر گئی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی، سمجھے؟ پھر گئے صبح کو، اگلے دن پھر گئے تو حالت گرتی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو چھوٹے بھائی صاحب کیا کریں، گئے کر جیل کہاں تک جھیل لے گا، جیل کہاں تک جھیل لے گا، جب تک ہائے اللہ نکلنے کا رحم آنے کا نہیں، جب تک ہائے اللہ نکلنے کا اسے رحم آنے کا نہیں، اب بھائی صاحب نے آنکھیں کھولی، کہیں تو رو پٹ کے شام تک ہی ٹھیک ہو گیا تھا، ہے نا؟ تو بھائی صحیح کہا غلط کہا، ہمیں دیکھا جب استاد بچے کو مارتا ہے تو بعد بچے یوں بیٹھا رہے، ایک مارو جب بھی اثر نہیں، دو مارو جب بھی، پھر 3 مارو جب بھی اثر نہیں، اور بعد بچہ ایسا لکڑی اٹھاتے چیخ مارے، ابھی ماری بھی نہیں، آج کل کی مار دی اس نے، آج جہاں چیخ ماری اس نے، استاد ڈر گیا، چل لگی تو نہیں ہے، نہیں ایسا ہی، تو یہ ہے عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ شفا اللہ کے، ہمیں چپٹ جاؤں اللہ تعالیٰ کے، تاکہ مجھ پر جلدی سے رحم فرما دے، مقصد تو بندے کو آج ہی دکھانا ہے، وہ جو صبر کر رہے ہیں وہ برے نہیں ہیں، جھیل رہے ہیں وہ برے نہیں ہیں، وہ بھی آج ہی ظاہر کر رہے ہیں اللہ آپ کی رحمت ہے، جس طرح جو آپ نے دیا ہے، میں سر تسلیم خم ہے، میں اپنے اس کو جھیل رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، لیکن دعا کرنا خلاف صبر نہیں، اس کو فرما رہے ہیں اپنے اوپر جان کر مشدت مت کرو، اگر ایسا کرو گے تم تھک کے بیٹھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی عاشق کے عشق کو دیکھ کر
رحم و کرم فرماتے ہیں، رعایت فرماتے ہیں۔ ہاں، عشق کا ظہور اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو جائے، عشق کا ظہور اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو جائے، سچائی کے ساتھ ہو، دکھاوے کے ساتھ یا کسی مکاری بناوٹ کے ساتھ نہ ہو۔ اجی ہم تو تمہارے سوا کہیں جاتے ہی، ہم تو تمہارے عاشق ہیں، تمہارے سے میں تمہاری تعریف کرتا رہوں چاروں طرف۔ بھلے یہ کوئی عشق ہے، یہ ظہور ہے، اس اخلاص ہے، سچائی ہے، پتہ خود چل جائے گا۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا، اجی یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو میں کیسا سمجھوں؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیسے سمجھو؟ جی ہاں، فرمایا اپنے برابر کا نہیں، سو اپنے برابر کا نہیں تو اپنے زیادہ کا، اگر زیادہ کا نہیں تو اپنے برابر کا ہی سمجھ لیجیے۔ اگر زیادہ اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا تو اپنے برابر سے ہی سمجھ لیجیے۔ ابھی کیسی بات کریں برابر کا، اللہ میں برابر کیسے؟ میں نہیں مانتا۔ اچھا، چپ ہو گیا، چلا گیا اٹھ کے۔ اگلے دن جانا تھا اس کو اپنے گھر لوٹ کر، خادم سے فرمایا خانقاہ میں 4 روٹی 2 گھی چپڑی بنا کر اس کو لپیٹ کے دے دینا، راستے میں کھا لے گا کہیں۔ اس کو دے دیا کر کے، لو بھائی جا رہے ہو؟ جی ہاں جا رہا ہوں۔ لو یہ روٹی لیتے جاؤ۔ جی حضرت آپ کی مہربانی، جب کہیں بھوک لگے کھا لیو راستے سے۔ چل دیا، پیچھے سے خانقاہ میں سے ایک مرید کو پیچھے لگا دیا، پیچھے فاصلے سے رہی ہو، جان نہ سکے، پہچان نہ سکے، اور جب یہ کہیں بیٹھ کر روٹی کھول کے کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو فوراً جا کے یوں کہہ جا رہا، بھائی بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے ایک روٹی دے۔ اور یہ دیکھنا کون سی روٹی دیتا ہے۔ بس چلا گیا، چلتا رہا، جب ایک جگہ جا کے پانی کے پاس کہیں بیٹھا اور بیٹھ کر کے کھانا کھولا، یہ پہنچ گیا، ارے بھائی اللہ کے واسطے بھوکا ہوں، ایک روٹی دے دے، کچھ دے دے کھانے۔ دیکھوں بھائی کیا دیا حضرت جی نے، جگہ کھول کے تو اوپر کی روٹی اٹھائی تو گھی چپڑی، دوسری دیکھا وہ بھی گھی چپڑی، وہ 2 میں سے رپٹ کے کچھ گھی 30 روپے بھی آ گیا تھا، تھوڑا تھوڑا نشان سا 30 روپے بھی آ گیا تھا، تو اسے بھی پلٹی۔ چوتھی روٹی بالکل سوکھی تھی، صاف، وہ اٹھا کے چوتھی روٹی اس کے نام کی عاشق ہے، خانقاہ میں رہ گیا، خانقاہ میں رہ گیا، اللہ کر کے آیا ضربے لگا کے، مگر عاشق دیکھ لو کیسا ہے، چوتھی روٹی دے رہا ہے۔ اس مرید نے آ کر کے بتا دیا قصہ، جو قصہ ہوا حضرت، اس نے ایک روٹی، دوسری، تیسری پلٹی، پھر چوتھی روٹی سوکھی تھی، وہ مجھے اٹھا کے دے دی، ٹھیک ہے جاؤ کام کرو، ہو گیا امتحان، سبق دے دیا اس کو۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آیا تو دھیان تھا حضرت کے، حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں اس دن یوں کہا تھا تمہارے سوال پر کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے سے اچھا نہیں تو اپنے برابر کا ہی سمجھ لینا، تم نے یوں کہا تھا اللہ تعالیٰ کو میں کیسے سمجھوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت میں تو یوں کہا تھا، صحیح بات ہے، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر کا کیسے سمجھ لوں؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، اس دن روٹی اللہ کے نام پر جس نے مانگی تھی تم نے اسے کون سی روٹی دی؟ جو تیسری پر تھوڑا سا گھی کا اثر تھا وہ بھی تم نے لے لی، جو نیچے کی سوکھی تھی بالکل وہ دی تھی اللہ کے نام کی، کون سی دی تھی؟ اب منڈی نیچے کو، صحیح کہا غلط کہا؟ ارے کیسا عاشق ہے یہ، اس کو فرما رہے ہیں عشق، ہاں عشق کا ظہور اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو جائے، عشق کا ظہور اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو جائے، لیکن اخلاص نہیں ہے، سچائی نہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، عشق حقیقی محبت کے آثار ہوتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، اور اس زمانے کا عشق عفت پاک دامنی کے ساتھ ہوتا تھا، اور آج کا عشق عشق نہیں ہے، یہ تو پیٹ بھرے کی انگائی ہے، پیٹ بھرا مل رہا ہے ٹکڑا اور مستی سوج رہی ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ 2 دن روٹی نہ ملے عشق ٹینٹے، اس وقت عشق پاک دامنی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ معشوقہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کو عشق ہو گیا ہے، اس نے ملاقات کا موقع دے دیا، عاشق وقت پر آ گیا، اب دونوں بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، باتوں پر ایک واقعہ بیچ میں اور یاد آ گیا، پہلے اسے سنا دوں، یہ واقعہ بعد میں دیکھا جائے۔
ایک معشوق نے اپنے عاشق کو دیدار کا موقع دے دیا، عاشق نے بجائے دیدار میں محو ہونے کے باتیں کرنا شروع کر دیں، باتیں کرنا ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ معشوق نے کہا ہیں میں سامنے موجود ہوں اور اس کے باوجود تمہاری زبان کیسے چل رہی ہے؟ نہیں آئی ذہن میں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھ کر تو عالم حیرت میں تو کیوں نہیں ہو گیا؟ جب تجھ کو مجھ سے عشق تھا اور آج میں تجھے موقع دے رہی ہوں، میں تیرے سامنے آ گئی ہوں، تو مجھے دیکھ کر عالم حیرت میں کیوں نہیں ہو گیا؟ معشوق نے کہا کہ ابھی کمی ہے، میں سامنے ہوں اور تو بول رہا ہے، زبان چلا رہا ہے، یہ تو دیکھنے میں گم ہو جانا چاہیے تھا اور کمی نکال دی اس محبوب نے۔ یہ بھی عشق کا ایک مقام ہے کہ معشوق کو دیکھ کر محو حیرت ہو جائے۔ یہ واقعہ بیچ میں آ گیا، اصل واقعہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ فرماتے ہیں معشوقہ نے عاشق کو ملاقات کا موقع دے دیا، وہ آ گیا، بیٹھ گیا، بہت خوش ہو رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے۔ معشوقہ نے جذب عشق میں اس عاشق کو اپنی ران پر اس کا سر رکھ کر لٹا لیا۔ معشوقہ نے جذبہ عشق میں اس عاشق کو اپنی ران پر سر رکھ کر لٹا لیا۔ عاشق آنکھیں کھول کر ٹکٹکی باندھ کر پلک بھی نہ جھپک نہ پائے، اپنی معشوقہ کو دیکھ رہا ہے، تک رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی سالک کے اور جامعیت کی اور جامعیت آ جاتی ہے، سالک کے اور جامعیت آ جاتی ہے۔ تو مجھے اور میں تجھے دیکھا کروں توفیق الہی سے۔ اس وقت کاننا کا تراہو بھی ہے، فإنہ یراک بھی ہے، دونوں بتوفیق تعالی جمع ہے، بتوفیق تعالی جمع ہے۔ اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہے نا، اور اس طرح نماز پڑھو اگر تمہیں یہ مرتبہ حاصل ہے نہیں ہے تو اس طرح کو کہ وہ تمہیں سبحان اللہ، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کاننا کا تراہو بھی ہے، فإنہ یراک بھی ہے، ران پہ سر اس کا رکھ لیا، وہ اسے تک رہی ہے، وہ اسے تک رہا ہے، دونوں گم ہیں، دونوں کے دونوں اس حالت کے اندر جمع ہیں۔ ایسے ہی جب سالک نماز میں قیام کے اندر ہے تو سجدے کی جگہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، اس طرح کے پلک بھی نہیں جھپکتا، اور جب ذرا جھک گیا، رکوع میں چلا گیا تو قدموں پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، ذرا پلک نہیں جھپکتا۔ جب بالکل قدموں پہ سر رکھ دیا، سجدے میں چلا گیا، تو بھی پرائے بینی ناک کی بھونگل کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، پلک نہیں جھپکتا۔ جب سلام کی پیشی ہو رہی ہے تو دانے اور بائیں مونڈے پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، پلک نہیں جھپکتا۔ حکم کی تعمیل نماز میں اس طرح ہو رہی ہے۔ یہ مطلوب کی طرف اشارہ مثال سے کیا گیا ہے۔ آگے قصے کی تکمیل ہے۔ معشوقہ نے دیکھا عاشق کے رخسار پر ایک مسا ہے، یہ نصیحت سمجھائی بیچ میں، عاشق کے رخسار پر، منہ پر ایک مسا ہے، ایک ہوتا ہے تل، ایک ہوتا ہے مسا۔ مسا ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، تل تو جمال پیدا کرتا ہے، خوبصورتی، تو وہ مسا معشوقہ کو کچھ اچھا نہیں لگا، اس نے اپنی ران پر سے عاشق کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور خود اٹھ کر اندر گئی، وہاں سے ایک دھاردار آلہ لائی تاکہ مسے کو چھیل دے۔ اتفاق سے وہ آلہ زہر میں بجھا ہوا تھا، معشوقہ کو اس کا علم نہ تھا، اس نے آہستہ آہستہ اس مسے کو چھیلا، کیونکہ وہ آلہ زہر آلود تھا، اس کا اثر جسم کے اندر پہنچ گیا۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر معشوقہ کو دیکھ رہا ہے اور روح پرواز کر رہی ہے، روح پرواز کر رہی، یہاں تک کہ روح پرواز کر گئی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ میرا سر کہاں رکھا تھا اور پھر کہاں رکھ دیا گیا ہے، وہ اسے یہی پتہ نہیں، اور کہاں سے چھیلا جا رہا ہے اور کیسے روح پرواز کر رہی ہے۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے فرمایا، دیکھا ایک مخلوق کا مخلوق کے ساتھ عشق کا حال، تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا ذات حق کے ساتھ عشق کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ہوتا ہوگا۔ یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ احوال میں انقلاب ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ حال ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔
بالخصوص تمکین کے بعد ایسے احوال کم پیش آتے ہیں، البتہ اتباع بعشق راسخ ہوتا جاتا ہے۔ اس کو فرمایا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عشق کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ہوتا ہوگا، جب وہ حالت آتی ہوگی، ہر وقت تو نہیں آتی ایک سی حالت۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت ہے۔ اشد محبت کا نام ہی تو عشق ہے، محبت کی زیادتی کا نام کیا ہے؟ عشق۔ تو اور کیا ہے؟ تو مومن کو ذات باری تعالیٰ عاشق ہونے کی سند دے کر مسند عشق پر بٹھا رہے ہیں کہ جتنے میرے ایمان والے بندے ہیں وہ سارے میرے عاشق۔ ایک دفعہ شیطان نے پوچھا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے سنا یہ قصہ، فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ میں آپ سے حل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ بندے آپ کے محبت کا دعویٰ تو آپ سے کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ اور عشق کا دعویٰ یا اللہ آپ سے کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اطاعت میری کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا اطاعت اور کہنا مانتے میرا، محبت کا دعویٰ آپ سے اور اطاعت میری۔ اچھا تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا آپ کا؟ بہت دنیا ہے نا، دعویٰ محبت اللہ سے اور کہنا مانتے ہیں شیطان کا۔ اچھے اچھوں کو دیکھ لو، تو آپ کا ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں یہ بے چینی ہے کہ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محض اسی بنیاد پہ بخش دوں گا کہ ان کو محبت مجھ سے ہے۔ دیکھا آپ نے، بندوں کو محبت اور تیرے سے دشمنی۔ تیری جو اطاعت کرتے ہیں محبت میں نہیں کرتے، وہ تو ان کے نفس کا تقاضا ہے، ورنہ تو اصل محبت تو ایمان والوں کو کس سے ہے؟ مجھ سے ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے بخشش کر دوں گا، معاف کر دوں گا ساروں کو۔ بس شیطانہ نے آپ پر پیٹ لگانے میں تو گئی ساری زندگی میں اسی۔ محبت تو ہے اللہ تعالیٰ سے، بولو ہے نہیں، اور کہنا ماننے میں ابھی نہیں ہے، ذرا کمی۔ یہاں اس میں رائے پور سے پرے پہاڑوں میں ایک بزرگ تھے، بکری والے کہا کرتے تھے، جب کوئی ان کے پاس جاتا تھا بال بڑے بڑا ہوا کینچی سے کاٹ دیا کرتے، کالر والا اگر کوئی چلا گیا کالر پکڑا ایسے جلدی سے ایسے پھاڑ دیتے تھے، کینچی سے کاٹ دیا، ایسے پھاڑنے میں ایسی مہارت تھی، پھاڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں پھاڑ دیا کرتے تھے؟ کہ یہ کالر عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ان کا یہ رنگ تھا کہ انہیں برداشت ہی نہیں تھی اس بات کی۔ تو بولو، تو جتنے جو پڑھے لکھے ہیں جاننے والے ہیں سب جانتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، مگر کہنا مانتے کس کا؟ جمعے کو بھی کرتا پہننے کی توفیق نہیں، گھر پر تو کیا پہنے؟ ساری دنیا کے کفر آج ایک جگہ جمع ہو کر مسلمان کو، اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، اور مسلمان خود اپنا آپ ہی اپنے اسلام پر کلاڑی چلا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں اور اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ کتنی بڑی نقصان کی بات۔ کسی نے کرتا پہن لیا داڑھی صاف، کسی نے داڑھی رکھ لی تو کرتا صاف، پینٹ برشیٹ پہنے پھر رہا ہے، داڑھی بھی ہے۔ بھائی آدھی تیتر آدھی بٹیر، آدھی تیتر آدھی بٹیر۔ مولانا حضرت کبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا جانور شریعت کا، تم لگا دو بے شرعی تو کیا بن گیا وہ؟ کیوں بھائی؟ ایک بھینس ہے، بھینس کے پونچھ لگا دو گدھے کی، کیا بن گیا وہ؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو ایسے کہ مسلمانی ہے تو دعوی محبت اللہ سے کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ اصلی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو بیان جو آپ نے سنا آج سچی محبت کا سنا، نقلی کا سنا؟ سچی کا۔ اللہ ہمیں سچا بندگی نصیب فرمائے اور اطاعت اپنے فضل و کرم سے اپنی نصیب فرمائے، اور ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ زبردستی بھی ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، جب دیکھو بعد میں نخرے کریو۔ ابھی تو نخرے ہیں، دور ہی دور ہو، اللہ سے قریب نہیں ہوئے۔ جب قریب ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نخرے تم اٹھاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناز تم اٹھاؤ گے کہ کس طریقے سے میرے رب کا حکم کیا ہے، کس وقت کا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے حکموں کو پورا کر رہا ہے، بے چین ہے، عشق و محبت میں اللہ تعالیٰ کی بے چین ہے۔ ہائے ہائے کتنا عشق ہے،
ایک آدمی تھا کہیں سفر میں ظہر کی اذان کے بعد کھانا ملا، کھانا کھاتے جلدی سے وہیں مسجد میں اور ایک طرف وہ لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کی، سنت ہے، تو ایک دم کو لیٹ گیا کہ 5 منٹ کو لیٹ جاؤں، بس ذرا سے لیٹتے آنکھ جھپکی، ایک دم خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گیا۔ جذب تھا نا کہ کبھی نہیں چھوڑا میں نے معمول یہ، صحابہ تو کمان لگائی کمر پہ اور یوں سہارے لے لیتے تھے، ذرا سا 1-2 منٹ کا سہارا لیا ہو گئی قیلولہ ہو گئی، چھوڑتے نہیں تھے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں جو دوپہر کو قیلولہ کرے گا اس سنت کی برکت سے جادو بھی اتر کے الگ کھڑا ہو جائے گا، جادو بھی اتر کے الگ کھڑا ہو جائے گا۔ تو فرض نہیں ہے دوپہر کو لیٹنا، لیکن سنت کون کروا رہا ہے؟ یہ عشق کروا رہا ہے، اس کو مجبور کر رہا ہے اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا۔ ایک صحابی سفر میں ہے، جانور سے نیچے اترے اور ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے پھر چل لیے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا ہے نا، حاجتوں کو رفع کی نہیں، ستر بھی نہیں کھولا، پیشاب پاخانہ کچھ نہیں کیا، تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ کے آ گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ تم نے تو حاجتوں کو رفع کی نہیں، وہاں کیوں بیٹھے تھے جا کے؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استنجا کیا تھا تو میں آ کر اس جگہ بیٹھ گیا۔ استنجے پر استنجا کرنا بے ادبی ہے، اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں تاکہ اس بیٹھنے کی برکت میں مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ عشق محبت تھی کچھ اور، سچا عشق تھا کچھ اور، سچا عشق تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بھائی ہم اپنی چاہت کو بدلیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ مجھے بھی چند دن کا مہمان ہوں، پتہ نہیں کتنے دن۔ یہ تو سب بتا سکتے ہیں اتنے دن کا ہو گیا میں، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا میرا وقت کب آئے۔ بس جہاں بلاوا آ جائے گا وہ ملک الموت دل کے رگ کو چھوئیں گے اور ایک دم سے وہیں آدمی دھرا کا دھرا رہ جائے۔ تو کچھ پتہ نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو جو کچھ کرنا ہے آج کر لے۔ جی دوستو، یہ دنیا چھوڑ کر جانا، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بولو ہر سانس تمہارا گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے؟ زندگی بڑھا رہا ہے گھٹا رہا ہے؟ جتنے سانس پیدا ہوئے تھے لے کر آئے تھے اس میں سے سانس چلنے شروع ہوئے، تو جتنے جو سانس ہیں ان میں سے گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ گھٹ رہے ہیں، اور تمہارے اعمال بڑھ نہیں رہے، تو کہاں سچا عشق ہوا؟ اعمال بڑھنے چاہیے کہ نہیں بڑھنے چاہیے؟ آج میں جوان ہوں، آج میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھ سکتا ہوں، کل کو کیا خبر کیا موقع ہے نا؟ آج اللہ نے مجھے نوٹ دے رکھے ہیں، میں اس میں سے اللہ کے نام پر غریبوں کی خدمت میں دیتا رہوں، غریبوں کی خدمت کرتا رہوں۔ ایک آدمی دکاندار کے پاس گیا، جا کے پوچھتا ہے تیرے پاس کھاتے میں ادھار کے کھاتا بھی تو ہوگا کہاں، اور سب سے زیادہ کس کا ادھار ہے؟ انہوں نے بتایا ایک بیوہ ہے، اس کا کوئی ہے نہیں بیچاری کے وارث، اس کا ادھار زیادہ ہے میرے پاس کھاتا۔ کتنے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا 10,000 ہے، 20,000 ہیں، اتنے ہیں۔ اچھا وہ دیتی نہیں ہے؟ کہ جب ہوتی ہیں کچھ پیسے ہوتے ہیں تو جا کے جمع کر دیتی ہے، میں جمع کر لیتا ہوں 100 50 500، تو ادھار چلتا رہتا ہے۔ فرمایا اچھا جتنے پیسے اس کے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں، کاٹ دو اور اس سے مت لینا، اور اس سے یہ بھی نہیں بتانا کون دے گیا ہے، یہ بھی نہ بتانا کون دے گیا ہے، اور کاٹ دو اس کا کھاتا حساب کا، اس سے مت لینا۔ آئندہ وہ چیز ادھار لینا ہے، دینے سے انکار نہ کرنا، پھر میں کسی دن آؤں گا تو پھر حساب اس کا ادا کر دوں۔ یہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ عشق کرواے گا یا اصول کرواے گا؟ عشق کرواے گا۔ سڑک پہ جا رہے ہو، ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، مانگنے والوں کی لائن لگ گئی، شہروں میں جا کے دیکھو، مجھے فون لگا ان سے کاروبار میں ایک جاوے ایک آوے، ایک جاوے ایک آوے، ایک جاوے ایک آوے، لائن لگ گئی۔ ان کا تو کاروبار ہی یہی ہے، کہاں تک تم دے دو گے، دے کے پورا پھاڑو گے؟ ان کے غریب ہے یہ تو کار ان کا ہے۔ یہ کلیئر میں جا کے دیکھو، ایسے ایسے پڑے ہیں جو اپنے گھروں کے ارب پتی ہیں، ارب پتی ہیں گھروں کے، وہاں پڑے ہیں کھاتے ہیں، وہاں کے دیکھ جو اتر صبح شام تو پتہ نہیں کتنے دیکھ اترے، زندہ جاوے پاگل، اور جا کے دیکھ اتارے۔ یہاں گھڑی سخاوت کا تھا، وہ جب بریانی بانٹنے گیا تو ایک فقیر کرا کس کے نام، وہ ٹوپی دیکھ کے پہچان سے گیا کہ دیوبندی دکھے، کہنے لگا کس کے نام پر کھلا رہے ہو؟ اللہ کے نام کو کھلا رہے ہیں۔ کہ چل شیطان کے بچے، ہم اللہ کے نام کا کھاتے، ہم تو صابر میاں کے نام کا کھایا کرتے ہیں، اللہ کے نام کا بھی پسند۔
وہ شیطان کے نام کا کھاتا، صابر میاں کے نام کا کھاتا ہے۔ تو دیکھو مانگتے ہیں وہاں اور کھاتے ہیں وہاں، اور پیسے جوڑ کے اپنا گھر۔ کتنا مالدار فقیر ہیں تو ان کو دینا تم مستحقین کو دے دو۔ یہاں دیگ اتار کر، یہاں کھانا کھلا کر یا کچا بھیج کر غریبوں کے گھر میں نہیں ثواب حاصل کر سکتے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، جو اگر بہانا سچی طلب ہوگی تو انشاءاللہ راستہ خود بخود مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب